بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ننني پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو تیر شروع په ورځ یعنې د دسمبر د میاشتې په 9 تاریخ باندې چې کومه اندوښناکه پیښه شوې وه د جهاز چې کوم کریش شو د هغه فیملیز هغوی باندې تر اوسه پورې په هغه ورځ هم چې څه تیر شوي دي او تر اوسه پورې چې څه تېرېږي د هغوی زموږ همدردیانې ظاهره خبره ده هم د هغوی سره دي. خو یو خبره چې په دې کې کوم مخې ته راغلې په دې کې زیات خلک چې کوم د 40 چې په دې کې تقریبا څه راوند اباوټ 10 کسان چې کوم هغه د چترال ضلع سره تعلق لري. چترال هغه زه به ووایم چې بدقسمته ضلع ده چې دا مونږ وایو د خیبر پښتونخوا بلوچستان دی، یعنې دا د رقبې په لحاظ سره غټه ضلع ده، خو هغه امره سهولیات یا هغه امره فوکس چې کوم دی د مختلفو حکومتونو دلته کې نه دی پاتې شوي. هم دا وجه ده چې نن د چترال خلک چې دی هغه د ټول ملک نه چې کوم دی د هغوی رابطه کټ شوې ده او دا 1300 لسیزو راسې مونږ ګورو چې کله نه په افغانستان کې حالات خراب دي نو چې کله دا موده راشي د یخنۍ موسم راشي مخکې خو به دا و چې یاره په افغانستان باندې به دوی واپس پاکستان ته راتلل او اوس هغه ده چې هلته کې هم حالات ټیک نه دي، دلته کې هم لارې بندې دي. نو د خوراک څیزونو سره سره که میډیکل ایمرجنسیز راځي یا نور څه هغه جدا مسلې دي. خو ننني پروګرام کې مونږ به خبرې کوو چې د جهاز کوم کریش شو د دې نه پس د هغه خلکو د هغه فیملیز چې کوم دي یو خوا خو دا دی چې خپل مړي هفته وشوله چې ډېرو ته اوسه پورې لا مړي نه دي میلاو شوي، د هغې څه وجوهات دي او دې سره سره که هغوی دلته کې هفته اسلام آباد کې پاتې کېږي نو اسلام آباد چې کوم دی زه وایم چې د ټول نه ګران ښار دی د اوسېدو په لحاظ سره. ضروري نه ده چې د چا دی د هر چا دی دلته کې رشته داری وي یا د هغوی دومره وس رسي نو د هغوی سره د حکومت څه رویه څه ده. په دې ټولو موضوعاتو باندې مونږ خبرې کوو. سټوډیو کې زموږ سره چې کوم میلمانه برخه اخلي درې واړو تعلق چې کوم دی د چترال ضلع سره دی او په مختلف کیپاسټیز کې چې کوم دی دوی د خپلې صوبې او بیا خاصه توګه د خپلې ضلع چې کوم دی اواز وخت په وخت مختلف فورمز باندې اوچتوي. نو زه تاسو سره د هغوی تعارف کوم. ما سره خوا کې ناست سید سردار حسین شاه صاحب دی، دوی ممبر پروونشل اسمبلی د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبر دی، پاکستان پیپلز پارٹی سره تعلق دی. سردار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. دویم میلمه ګرانو کتونکو زموږ سره مخکې هم زموږ پروګرامونو کې راغلی دی، وخت په وخت د چترال په مسلو باندې بحث کړی دی، رایه ورکړې ده. نیشنل اسمبلی غړی دی شهزاده افتخار الدین صاحب. شهزاده صاحب ډېره مننه پروګرام کې شرکت کولو، تھینک یو ویری مچ. تعلق د دوی چې کوم دی د آل پاکستان مسلم لیگ سره دی. دریم میلمه ګرانو کتونکو زموږ سره بل دی چترال ډېر اهم غړی چې دوی هم وخت په وخت باندې کوشش کړی دی چې یاره د چترال مسلو باندې د هغې سره هلته کې چې کوم لوکل سره سره یو سوشل ورکر په حیث باندې هم کار کوي. د ډسټرکټ بار چترال د هغوی پریزیډنټ دی غلام حضرت انقلابي صاحب. انقلابي صاحب تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه پروګرام کې شرکت کولو. پروګرام شروع کولو نه مخکې مونږ سره په لاین باندې دی زموږ نماینده اشفاق بنګش صاحب چې دا ټول تقریبا 9 ورځې دا ټول پلین کریش نه چې کوم صورتحال هغه هغوی کور کوو. اشفاق السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اشفاق که دا راته لږ په لنډو ټکو کې ووایې چې دا تقریبا وشوي 9 ورځې تقریبا وشولې، 8 ورځې سباله چې کوم دی د دې هفته به د دې پوره شي. تاسو تقریبا ډے ان ډے آؤٹ لکه شپه ورځ چې کوم د دې چترال د پلین کریش چې کوم شو د دې چې کوم فیملیز یا د هغوی رشته دارانو د هغوی سره به تاسو وخت په وخت مو هغه کور کوو. لږ راته دا ووایئ چې یاره د دوی په کم حالت کې دلته کې دا هفته تېره کړلې؟ جی حسن صاحب تاسو یقینا چې ډېر ښه سروک او نن تاسو سره چې کوم دواړه میلمانه دي زه هغو ته هم هرکلی وایم چې پروګرام کې سردار حسین صاحب دی، افتخار الدین صاحب چې کوم ایم این اے دی، دو سره موږ پروګرام هم شوی وقتاً وقتاً دو سره هم خبرې شوي وي او صورتحال چې کوم نن سبا دو طرف پیښ دی، خاص کر چې کوم د چترال خلک دي چې لرې لرې ځایونه دي چې هغه کې زیاتر کسان پکې غریب خلک هم دي چې هغې کار روزګار سلسله کې اسلام آباد ته تګ راتګ وي یا مختلف هغه باندې چې هغه کې چې کوم دا شمېره تاسو وکړه تقریبا 28 پورې 29 پورې چترال کسان دي چې هغه کې زیاتره کسان لکه یو 5 نه علاوه کا غریب خلک دي. نو دې کې چې کومه صورتحال تر اوسه چې کوم صورتحال موږ ګورو هغه غریب خلک چې کوم دي هغه هسپتال نه خوځېږي، ولې چې کوم کسان هغه په دې تمه چې اوس هم دي حالانکې هغو ته ویلي دي چې دې باندې هفته 10 ورځې لګي، هفته خو چونکې پوره کېدونکې ده خو بیا هم اوس 17 ولسم چې کوم دسمبر دی هغه ټایم ورته ښودلی شوی دی، مطلب چې هغو ته اوس هم ټایم ایکسټینډ
شوی دی خو د دې کې موږ مسایلو باندې به دا خبره وکړو چې کوم غریبانو دا یو حادثه خو یقینا چې ډېره غټه حادثه او دا ډېره غټه سانحه ده خو هغه نه پس کوم خپل خپلوان دي یا د چا کورونو دي هغه کې اونه چې کومه خبره سره کیږي هغه الته کې مطلب چې هغه شروع دي هغه نه کیږي هفته پوره کیږي الته کې هم خلک ورته لاس نیونی کوي او د دې کې لکه څنګه تاسو د دواړه ملمنه ناس دي دا دواړه چې اشفاق ما په خیال اشفاق زموږ سره لاین کټ شو خو اشفاق چې کومه خبره کې سردار حسین شاہ صاحب هغوی وی چې لکه تاسو هم دا افسوس شو چې آپ ادھر ہی ہوتے ہیں ایک ہفتہ جب سے پلین کریش ہوا ہے تو آپ ان کے ساتھ ہی ہے تو جو مسائل ہیں ایک نے بڑی زبردست بات کی ایک تو یہ لوگ ادھر آئے ہیں جو ریلیٹیوز ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 17 دسمبر تک شاید ان کو جو ہے اپنوں اور عزیز و اقارب کی لاشیں ملے. تھوڑا سا آپ بتائیں کہ سچویشن کیا ہے کیونکہ اشفاق بار بار آپ ہی کی طرف ریفر کر رہا تھا اور افتخار صاحب کی طرف. آپ کے رپورٹر نے بتایا یہی صورتحال ہے وہاں پہ اور جس دن سے یہ پلین کریش ہوا تھا ہم موقع میں بھی وہاں پہ پہنچے تھے اور اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس اگر کوئی ایئر ایمبولینس اور ایئر فائر بریگیڈ وغیرہ کا سسٹم ہوتا تو شاید یہ لاشیں اس پوزیشن میں نہ آتی کیونکہ طیارہ جل کے خود ختم ہونے کے بعد یہ جو بچہ کچھ کچرا ہے یہ اس طرح کی انسانی جانوں کے کہ آگ نے جتنا جلانا تھا اتنا جل گیا کوئی افورڈ نہیں. البتہ مقامی جو لوگ تھے انہوں نے کچھ ادھر ادھر سے مٹی ڈال دی اور ہم افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے کچھ بندے بعد میں پہنچ گئے. لیکن اس کے بعد سے صورتحال یہی کہ ہم ان کو ایبٹ آباد لے آئے اور ایبٹ آباد میں بھی کوئی حکومتی اعلیٰ شخصیت جو ہے نہ خیبر پختونخوا سے اور نہ وہاں مقامی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. البتہ افواج پاکستان سول ایوییشن اور وہ اسپتال انتظامیہ وغیرہ نے مل کر ان کو پیک کیا ہے, ان کو یہاں پیمس پہنچایا گیا. اور یہ صورتحال ہے جی کہ جب سے وہ یہاں پہنچے ہیں پیمس اسپتال وہاں سے ان کو رابات میں رکھا گیا ہے اور مختلف KRL وغیرہ لاشیں پیمز میں نہیں ہیں روات میں جو سردخانہ ہے اسی میں وہ رکھے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں ہیں اور وہیں سے جن کی شناخت ہوتی ہے وہ ایک ایک کر کے وہ دے بھی رہے ہیں. دونوں طریقے سے کام ہو رہا ہے, DNA ٹیسٹ بھی ہو رہا تھا اور ساتھ میں کچھ لوگوں کے باڈی کے اندر جیسے کوئی آپریشن ہوا ہے, جیسے ایک فارنر کا گھٹنے میں گھٹنا جو تھا وہ مصنوعی لگا ہوا تھا اس وجہ سے وہ پہچانا گیا. یا ایک جنید جمشید کی جو اہلیہ تھی ہماری بہن ان کے دانتوں کا وہ ہو گیا تھا فیلنگ باہر امریکہ میں, اسی سے وہ پہچانے گئے. یہ 2 لاشیں کسی نے لاکٹ پہنا ہوا تھا. اب تو اس کے بعد لوگوں نے تھوڑا سا یہ احتجاج کیا ہے کہ اب DNA ٹیسٹ کے بغیر آپ نہیں دے سکتے, تو اسپتال انتظامیہ نے جنید جمشید کی بھی لاش ابھی نہیں دی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 16 اور 17 تاریخ میں یہ آپ کو ملیں گا. اب 16-17 تاریخ کے لیے وہاں جو چترال میں ہے سوگواران ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک گھر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو ان کے رشتہ دار وغیرہ تھے کچھ لواحقین وہ یہاں آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے ڈبل مصیبت کے لواری ٹاپ کے اوپر کوئی 2-3 فٹ برف پڑ گیا ہے. مطلب اگر لاش آپ کو مل بھی جائے تو آپ نہیں لے جا سکتے, نہیں لے جا سکتے. اور پھر ساتھ میں جو ٹریفک بند ہو گیا ہے, ٹریفک بند ہے. اور ATR کی جو جہاز ہیں ہم بار بار چیخ رہے تھے کہ یہ خراب ہیں, یہ خراب ہیں, یہ خراب ہیں, لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. اور بار بار ہمیں یہ بھی آئی ہے, پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے, کہ وہ جو پائلٹ تھا یا کو پائلٹ تھا وہ بھی بار بار اپنے فیملیز کو بتا چکا تھا کہ جس جہاز کو میں فلائی کر رہا ہوں. بالکل جی, وہ میں صورتحال یہ ہے کہ PIA والوں نے پہلے تو مانا نہیں, لیکن جب دوسرا ATR جو ہے وہاں پہ اس کا انجن جل گیا, ہاں رن وے پہ ہی وہ خراب ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے. ہمارا وہ یہ ہے کہ بھئی یہ پہلے سے خراب جہاز تھے, جو لوگ یہاں سے اس جہاز میں جا چکے تھے وہ چترال میں پہنچ کر انہوں نے اپنے اوپر صدقے دیے کہ بھئی کس طریقے سے ہماری جان بچی ہے. اب یہ وہاں سے وہی خراب جہاز کو دوبارہ لے آئے. ٹھیک ہے سردار صاحب اس پہ بات کریں گے. افتخار صاحب, سردار صاحب نے ایک بات کی جو کہ بڑی مجھے ویسے اچھی نہیں لگی ان اے وے کہ جس طرح ہماری سیاسی قیادت نے یا ہماری حکومتی قیادت نے جو رسپانس کیا ہے کہ نمبر 1 جہاز گرائے, جہاز ہی بھی نہیں کہ چترال کے پہاڑوں میں یا اسکردو کی پہاڑوں میں یا کہیں دور ویلیز میں گرائے, اسلام آباد سے یہ 20 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پہ تھے, بلکہ ایئرپورٹ سے, مطلب کہ اسلام آباد میں ہی گرائے مرگلہ کے دوسری سائڈ پہ. وہاں پہ یہی حالت تھی کہ کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی گئی تاکہ جا کے وہاں پہ جہاز کے ذریعے پانی شانی کر دے. ساتھ ساتھ کسی نے پوچھا نہیں, خیبر پختونخوا حکومت کسی نے, کیونکہ ان کے علاقے میں بھی ان کا اپنے لوگ مرے. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ جو ایک نہیں ہے لوگوں کے ساتھ وہ
اٹیچمنٹ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چترال ایوی مثلا کہتا ہے چترال غریب سو ضلع سائڈ پہ رکھا ہے، کیوں ان کا اتنا پوچھتے ہیں؟ بہرحال جی سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا ہے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو ان کے پیچھے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے جو دل کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرے. بہرحال جی پاکستان میں اس طرح کے انسیڈنٹس پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہوگی، شاہ صاحب نے بھی میں نے بھی سب میں فار دا لاسٹ 6-7 days ہم اسپتال بھی جاتے رہے ہیں. ابھی آج بھی ہم شیخ آفتاب صاحب سے بھی ملے جو انہوں نے سی ایم صاحب آئے تھے. سی ایم صاحب جنازے پہ ڈی سی صاحب کے جنازے پہ آئے تھے، لیکن ڈی سی ڈپٹی کمشنر کہ ان کا اپنا ایڈمنسٹریشن کا بندہ شہید ہو گیا. اس کے علاوہ تو بہرحال مجھے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بیسکلی ایسا ہے کہ صوبائی وزیر، صوبائی رہنما وغیرہ، امیر مقام صاحب وغیرہ اس قسم کے لوگ. امیر مقام صاحب ادھر آئے تھے پہلے دن ہی، میں خواہ میں دوسرے دن سوری، جب کیونکہ شام کو یہ واقعہ ہوا تھا، صبح کو امیر مقام صاحب بھی آئے تھے، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور اسلام آباد میں وہ بھی آتے رہے ہیں فار دا لاسٹ 6-7 days 8 days جتنا بھی عرصہ ہو گیا، 5-6 دن ہو گئے. تو بہرحال ان کی طرف سے وہ ہے، لیکن سرٹنلی کچھ جگہوں میں لوپ ہولز ہیں. سرٹنلی انویسٹیگیشنز کی تھورو ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے. پختو کی خبروں کو بالکل پختو کے خورے خدا شاہ صاحب دوبارہ ماوی چلے کے لگ دا کیا نو مطلب چیز دے فل فلیج انویسٹیگیشن ہو چکا ہے. چیز دے شاید میکینیکل فیلئر ہو یا نیگلیجنس ہو یا دے انسانی غفلت په وجه باندې دا شوی دی. څه چې د ټول ریزلټس چې دي دا پبلک په مخ کې راتلل پکار دی، ځکه چې دا چې یو ځل پاکستان په شان د ملک کې بدقسمتي سره انویسټیګیشنز مخکې خو چې کېږي هغې بیا ریزلټ پبلک په بوجا والا اوسه پورې کې انویسټیګیشن نشو چاته پوسو نه که هغه جج پکې انوالو شو هغه وی چې دوباره انویسټیګیشن وکړي. نو دا ریزلټ چې دی یو ایرلاین چې دی دې سره سټرنتن کېږي، مضبوط کېږي، کمزور کېږي نه. ټیک دی غلطیان به چانه بشوي یا یو څه چې وجوهات دي دا انویسټیګیشن بلیک باکس هغې منتقل شوی دی او هغه فرانس ته لیږلی شوی دی. نو سرټنلی زما دا خیال دی چې دا تھورو انویسټیګیشن وشي او حقیقت چې دی حقایق خلکو په مخکې راشي او هغې نه وروسته چا باندې چې ریسپانسبلیټي فکس کېږي نو یقینا چاته که سزا ضرورت وي نو هغه سزا ورکول پکار دی. نو نور که څه جهاز کې چې ګوره هغه خو وشو افتخار صاحب، هغه خو وشو چې څو لکه لالې دغه شو نو کار څه نه شو، خو لکه غریبانان خو هلته کې څنګه چې شاه صاحب ووایي چې یاره څه فیملیز هلته کې انتظار کوي، څه فیملیز دلته کې د انقلابي صاحب جهاز خو خبره کریش شو، خلک مړ شو. مونږ خو اکثر وایو چې بس دا به نور زندگی به نه وه، دا ډېر اسانه زموږ اکثر حکومتونو رویې اکثر دا چې بس زندگی بس یہی تھی جو کہ ختم ہو گئی. تاسو څه وایئ چې یاره لکه دا کم رویه تاسو په لومړي ځل به ما په خیال ده چترال خلک داسې قسمه حادثې ته چې په اسلام آباد کې راغلي ایکسپوز شوي واپس ځای میسیج ځان سره څه وړئ چې یاره لکه کم رویه تاسو ولیدله، کم ریسپانسز ولیدل، بیا خاص کر د خیبر پختونخوا ګورنمنټ په خپله باندې دا پروونشل اسمبلی ممبر دی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خیبر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینکس ٹو آل دی ممبر آف خیبر چینل کہ یہ آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ اسی کروشل ٹائم پہ سب سے پہلے تاسو په خبره کې وړه شانتي دماغ خو د مینه پس بیا راځم دې ځای نه به خبرې شروع کړم تاسو پکې ګران کتونکو مونږ سره اوسئ وړه شانتي دماغ خو د مینه پس بیا راځم. ګران کتونکو پروګرام کې یو واري بیا هرکلی انقلابي صاحب تاسو خبره کوله خپله خبره جاری سر میں یہی کہہ رہا تھا کہ پہلے تو ہم آپ کے چینل کے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں کچھ سمجھا. آج تک بہت سارے چینل ہیں بہت کچھ کماتے ہیں، ایسا کوئی موقع ٹھیک ہے پروجیکشن کرتے ہیں لیکن اس طرح موقع شاید ہمیں ایک گیدرنگ کی شکل میں نہیں دیا. باقی میرے محترم ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ جب ایک حادثہ ہوتا ہے
پھر ہم وائی ولا کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. اس سے پہلے 5 سال حکومت میں تھے حادثے سے پہلے ہم اس کو کیوں وہ نہیں کرتے ہیں؟ اس جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے محترم دوست سردار حسین صاحب اس سے پہلے حکومت میں ان کی تھی، انہوں نے تو بڑا احسان کیا. 5 سال پیپلز پارٹی کے وقت میں لواری ٹنل پہ کام مکمل کمپلیٹلی بند رہا، اور چترال میں بیسیکلی پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ان چیزوں کا ایک ووٹ بینک تھا، اور یہ انہی کی کارکردگی کا وہ ثبوت ہے کہ ہمارے ایم این اے صاحب بہت ہی مختصر مدت میں، کہ پولیٹیکل انہیں اسٹرگل نہیں تھی، ایم این اے چترال بنا، ینگ بندہ ہے، انرجیٹک بندہ ہے. مطلب ہے کہ مشرف صاحب نے کچھ کیا تھا irrespective of who he was. مشرف نے بالکل کیا تھا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے سٹنگ گورنمنٹ 4 ارب مشرف نے لگایا تھا، ابھی موجودہ گورنمنٹ نے 16 ارب روپے لگا چکا ہے. اور جس چیز کو ہم نے وہ کیا تھا کہ یہ جو جہاز ہیں، یہ اس وقت سردار حسین صاحب کدھر تھے، میرے ایم این اے صاحب اور دوسرے جو یہاں نہیں ہیں وہ کہاں تھے سر؟ اس سے پہلے ATR جہازوں سے پہلے اور بھی جہاز ادھر تھے، وہ کئی دفعہ ایئر لائن گم بھی ہو گئے. چترال ایئرپورٹ میں بھی پڑا ہے. وہاں ایک دفعہ ہم پشاور ایئرپورٹ میں لینڈ کر گیا، وہ جبال کہتے ہیں ہم چترالی میں، وہ جبال لے کے اس کی دروازے کھولا گیا. ہم ایسے جہازوں میں، وہی وہ عربی میں تو جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہم چترالی میں بولتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سر یہ ATR جہاز جہاں تک میں نے تھوڑی سی اس میں تو کافی کیپیبلٹی ہوتا ہے، خاصیت ہوتی ہے، ایون کہ یہ پیرا گلائڈنگ کی بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ درمیان میں کیا ہوا ہے. لیکن یہ تو اللہ کو وہ اللہ کی مرضی تھی. ہماری بہت ساری جانیں جن کے لیے ہم رنجیدہ ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ، احترام الحق اکبر علی، ہمارے بہت پیارے دوست حاجی تکبیر، اور چترال کا انرجیٹک کام کرنے والا DCO اسامہ احمد وڑائچ، جس سے پورا پاکستان خاص کر چترال، پشاور اور ایبٹ آباد میں بہت پاپولر کام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جنید جمشید. لیکن ایک چیز کو سر میں یہاں کلیئر کرتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنید جمشید کو بہت زیادہ وہ دیا جاتا ہے. نیور سر، یہ جنید جمشید ڈیزرو اسی چیز کا کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے شاید ہمیں پبلک فگر تھا اور ایک پہچان تھی پاکستان کی، اور اس کی وجہ سے جہاد کی کریش کو بھی بہت زیادہ پروجیکشن ملی. ادروائز شاید ہمیں یہ اتنا بھی نہیں دکھاتے، ورنہ شاید آپ بھی ہمیں بلاتے یا نہیں. نہیں، ہم نے تو آپ کو بلایا کہ مسائل ابھی تک. شاہ صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے انقلابی صاحب نے بھی، کہ واقعی یہ کہ یہ نہیں ہے ابھی. اس سے جو پچھلا جو گورنمنٹ تھا پیپلز پارٹی اور ANP کا کوalition، اس میں 5 سال تک اگر یہ لواری ٹنل، ابھی بھی میں نے جو شروع میں بات کی، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ لاشیں ادھر ہی پڑی رہیں گی، کیونکہ اگر جو لوگ لاشیں گھر لے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں. یا تو آپ کنول کے تھرو آئیں گے، اور وہاں بھی شاید نہ چھوڑے جو حالات ہیں اس پہ. تو واقعی اس کو چترال کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ٹریجڈی ہو رہی ہے، ایک ہی ٹریجڈی نہیں، اسی سال میں اگر ہم دیکھیں زلزلہ بھی آیا، اس سے پہلے سیلاب بھی آئے ہیں، اور یہ چلتے رہتے. لیکن وہ جو فوکس ہے چترال کا ضلع، باوجود اس کے کہ ٹورسٹ کے لیے یہ بڑا اٹریکشن ہو سکتا ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے منرلز کے اور ریسورسز کے، اس کے باوجود اٹینشن ہماری سیاسی قیادت اور حکومتی قیادت نہیں دیتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ سیاسی گفتگو یہ آگے پیچھے یہ وہ ٹائم نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو نہ بن سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مقابلہ ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کام کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں کام کیا نہیں کیا وہ تو ہم بتا سکتے ہیں نا. وہ ہم پولیٹیکل گفتگو کرنا نہیں چاہتے ہیں، کریں تو پھر کیا نہیں کر سکتے ہیں. ابھی فی الحال صورتحال چترال کے لیے یہ ہے کہ فیملیز ادھر پڑی ہیں، کچھ ادھر پڑے ہیں. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے. یا تو لواری ٹاپ کھلا رہتا تھا جنوری کے آخر تک، ٹھیک ہے، اور ہر ہفتے 2 دن جو تھے وہ آنے جانے کے لیے مختص کیے گئے تھے لواری ٹنل کے اندر سے، اور ساتھ میں ایمرجنسی اور وغیرہ کی صورت میں چھوڑتے تھے لوگوں کو. اب انہوں نے 1 دن کر دیا، ہفتے میں 1 دن کھولیں گے. ٹاپ بند ہو گیا، جو جہاز ATR تھے وہ گراؤنڈ ہو گئے. سارے الٹرنیٹیو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ فوری طور پر جو سابقہ روٹین ہے لواری ٹنل کے اندر سے 2 دنوں کے لیے یہ دیا جائے،
تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں. اوپر ابھی تک جن کے پاس ٹھیکے ہیں پہلے سال اس سے پچھلے سال برف ہٹانے کا ٹھیکہ، برف خود بخود لیٹ پڑا اور خود بخود وہ ختم ہو گیا. جس طرح جہاد میں آج لگ گیا خود بخود بجھ گیا، تو بس یہی حالت تھی. لیکن اس دفعہ برف پڑی ہے. ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر ٹھیکہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آرمی والے جو تھے ان کے جو کنٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ ٹھیکہ ہے ان کو ہٹانے کا. بالکل پیسے وہی میں کہہ رہا ہوں، پیسے بھی ان کے پاس ہیں. وہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر اس کو وہ کیا جائے، برف ہٹایا جائے، کیونکہ چترال کے اندر شدید بھوک پیدا ہو سکتی ہے. اگر آپ پنڈی اور اسلام آباد کے لیے بھی 10 دن کے لیے آپ چاروں طرف ٹرکیں بند کریں تو یہاں ہر چیز کی کمی ہوگی، وہ تو بہت دور ضلع ہے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں 4 5 ہیلی کاپٹر لگا کے لوگوں کو چترال سے دیر پہنچایا جاتا تھا، وہ تو یہ نہیں کر سکتے. لیکن دوسرا ہمارا یہ تھا کہ C-130 ہم چلاتے تھے. C-130 فوری طور پر جب تک ATR جہاز ریپیئر ہو کے آن ایئر نہ ہو، یہ 730 ان لوگوں کے لیے چلایا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے. تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ابھی تک اتنا بڑا واقعہ ہے، PIA کہتا ہے 5 لاکھ روپے ہم متاثرین کو دیں گے، باقی انشورنس کا رقم تو باہر سے آ جائے گا، جب آئے گا دیں گے. تو ملے گی، ابھی تک وہ دوسروں کو اچھا، نہیں ملی ہے. اب 5 لاکھ PIA نے اعلان کیا تو کیا پروونشل گورنمنٹ مر چکی ہے؟ کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مر چکا ہے؟ آج بھی ہم گئے تھے میرا محترم MNA صاحب کو لے کر شیخ صاحب کے پاس، ان کے ذریعے سے ہم نے پرائم منسٹر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھئی اس کو اسپیشل کیس کے طور پر، اس سے بڑا حادثہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اتنا بڑا حادثہ صرف وہ دوسرا اعلان جو تھا، لیکن وہاں بھی لوگوں کی لاشیں ملی تھی. لاشیں ملی تھی، وہ اسلام آباد میں تھے. اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ ہم گوشت. کیا اس کے آپ اپنے متعلقہ CM سے بھی رابطہ کر چکے ہیں؟ ایک منٹ. یہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ معاوضے کا اعلان کریں، نمبر 1. نمبر 2، ہم پروونشل گورنمنٹ خیبر پختونخوا سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ان کے لوگ تھے، کچھ ان کے سروس مین تھے اور اسی صوبے کے یہ لوگ تھے، ابھی تک نہ ان کی کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ ان کے لیے کوئی کمپنسیشن کا اعلان ہوا ہے. 1-2 ان کے وزیر 4-5 دن کے بعد پیمز اسلام آباد آتے ہوئے پیمز کے چکر لگائے ہیں. وہاں لواحقین کے دعا کے لیے کوئی ذمہ دار بندہ PTI کا نہیں آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عمران خان جو ابھی مرگلہ کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ذرا نیچے اتر کے پیمز تک آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. دھرنے کے لیے تو جگہ جگہ جا سکتا ہے، کیوں نیچے نہیں آیا؟ کیوں ہمارا چیف منسٹر جو ہے نا وہاں سے یہاں نہیں آیا؟ تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر بھی نہیں آیا. پرائم منسٹر کو جی ہمارا چیف منسٹر نہیں آتا ہے، کوئی منسٹر نہیں آتا ہے تو ہم پرائم منسٹر کا کیا گلہ کریں گے؟ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا 2 قدم کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں 3rd کلاس شہری کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ کیوں سمجھا جا؟ اگر لاہور میں کوئی واقعہ ہوتا تو وزیر اعظم صاحب اسی وقت اٹھ کے وہاں پہنچ جاتے. یہ ایسی بھی بات نہیں ہے. وزیر ٹھیک ہے، میں وہ پچھلا مجھے ہرش دونوں دینا تو اس کو جواب تو دینا پڑے گا نا. ہمیں پرائم منسٹر چترال کو ٹھیک ٹھاک پریورٹی دیتا ہے، یہ بات بھی نہیں. ہمیں اپنی موضوع کی طرف آنا چاہیے. اسی موضوع کی طرف آ رہے دیکھیں. اچھا، میں یہ کہتا ہوں، چلا جاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ابھی تک کسی معاوضے کا اعلان نہیں کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بالکل نہیں کیا ہے. اور پھر پروونشل گورنمنٹ نے کسی معاوضے کا اعلان نہیں کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں 7 دن تک مسلسل PIA والوں نے جھوٹ بولا کہ یہ جہاز ٹھیک تھا، یہ سارے جہاز نئے ہیں. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ سن 96 میں یہ خریدے گئے ہیں اور ان کا کمپنی باہر ختم ہو چکی ہے. ان کے پرزے جو ہے نا باہر سے نہیں آتے، لوکل پرزے بنا کے اس میں ڈال کر یہ کہنا کہ ہم نے 18 جہازوں کو 54 کیا ہے، یہ سارا قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ اس جہاز کے اوپر ہم نے ویوائلا مچایا. ہم نے 7 دن تک یہ کہتے رہے کہ نہیں. آخر میں کیا ہو گیا؟ جب وہاں پہ آگ لگی، کیا ملتان میں آگ لگی، جب ملتان میں آگ لگی تو چیئرمین صاحب نے استعفیٰ دیا. اس کے استعفے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تھارو انویسٹیگیشن کیا جائے اور سامنے لایا جائے. بات یو خبر مخکې بوزو ګوره یو څو څیزونه دي هغه موږ وایو چې اوس که مړی وشو نو هغه لاړل، ټیک شو. اوس دا باقي چې پاتې دي دا رشته دارو باندې چې سختي تېرېږي یو دا. خو زه دې ته اریان یم لکه زه دا خبره پولیټیکل ګراوند باندې نه کوم چې یا PMLN یادوم یا تحریک انصاف یادوم چې دومره غټه ټریجډي وشوله خیبر پختونخوا کې. د خیبر پختونخوا گورنر ناراضي
چیف منسټر دلته کې راځي د ډي سی او جنازه کې ښه خبره وه ځکه چې په کار هم ینګ افیسر ډېر تکړه دغه هغه نه راځي چې راشه دلته کې د خلکو سهل دی یا التې کې سهل دی. وزیر اعظم نه چې کوم دی هغه سټون تھرو چې ورته وي که خبره جسټ د هغه د نظر لاندې ده. عمران خان دره د افتخار صاحب دا دومره دغه ولې ده د چترال خلکو سره که نه ده اورال خو داسې نه ده څنګه چې دوی وي که لاهور کې شوی وه خدای دې نه کړي چې داسې وشي یا خدای دې نه کړي کراچۍ کې یا بل ځای وشي خو ټریجډي ده ولې د دې خلکو سره دا دغه کې آیا داسې دی چې زما خدا دا خیال دی تاسو خو نه ده چې تاسو پراپر آواز نه اوچته تاسو شو شاه صاحب شو نه جی موږ پتہ ہے جس طرح کی آواز ہم اٹھاتے ہیں گزشتہ 15 ورځې موږ باقاعده میډیا سره موږ مختلف اوکیژنز کې خبره کړې هم دي او فیډرل گورنمنٹ طرف نه ډاکټر طارق فضل چودھری هر روز الته راځي پیمز ته دا شاه صاحب ته هم پته ده او سیملرلی امیر مقام صاحب هم راغلی او بیسیکلی خبر دا ده چې یو خو دا نیشنل ټریجډي ده اټس ویری انفارچونیټ خو as long as taking things forward دینه مخکې څه کول پکار دی هغه مطالبات مونږ اورېډي کړي دي. زه شاه صاحب هم نن مونږ ستاسو د شو ته راتله نه مخکې مونږ شیخ آفتاب صاحب ته لاړو هغه فیډرل منسټر دی چې لواري ټاپ صفا شي واورې نه او لواري ټنل په تھرو as far as the current emergency situation مونږ فیس کوو خلک زی هغه خپلان چترال ته چترال نه واپس راځي ایمرجنسي څوک به غم لذي سوري غمونه بزي دواله بزي د چا به وادونه بار شوي دي د چا التي کې شوي دي دا غوډه هغه د پاره د ټنل په تھرو ټریول خلکو ته اجازه ملاو شي. سیملرلی هغه چې دی C-130s د پاره مونږ نن خبر کړې دي چې C-130s سورټیز چترال ته چالو شي چې کم از کم یو 4-5 روز C-130s on a weekly basis هر هفته کې 4-5 روز کا C-130s وچلی نو کافی حد پورې خلکو سره به یو هغه بشي. C-130s کافی سیف جهازونه دي کله پورې چې ATR دوباره اپریشنز نه شروع کیږي او کم از کم کې اسلام آباد ته نه چې د سوات ته خو وروړي کنه حالت کې هغه ته دی ول ایر لیفټ کوي او بیا د چې لیست کمیونیکیشن خو هغه کولی شي بالکل اسلام آباد تم خو اوريډي شیډول فلایټس خو سوات تم چلول شي په خبر تم هغه کولی شي خو بهرال زموږ بدقسمتي دا چې روډم کنډیشنز تاسو خپل تاسو لپاره دی نن نه دی کنه دوه درې روز باور چالو دی خو د ګورنمنت کې پلس پوینټس هم کول پکار دي چې اوبویسلی دا خو یو نیشنل ټریجډي دی بدقسمتي دی خو چترال پورا فیډرل ګورنمنت نیچرل ټریجډي دا خو نیچرل ټریجډي دی ته مونږ نشو ویلې دس از نیشنل ټریجډي بالکل نیشنل ته ویل چې نیچرل ته ځکه نشو ویلې چې بده کې ډېر لوپ هولز دی خو زه دا افتخار صاحب چې د ټریجډي نه پس د کور د مشرانو رویه څنګه ده چې دلته لاشونه پراته دي په صادرو کې غونډ کړي دي دلته خلک راغلي دي د هغوی نه چې منسټر تپوس کوي نه ستا سو کال مونږ ته سو کال نه زموږ نیشنل لیډرشپ دی هغه دا نشي کوي چې راشي لږ دی یو دغه خو کې بل دا کار خو ایمرجنسي کې پکارو چې ورته وایي چې پرون C-130 بغیر ستاسو د ډیمانډ نه پکارو چې دوی کړی وي. ستاسو خبره صحیح دی ستاسو خبره بالکل صحیح دی. چترال مسایل چې دي هغه صرف چترال خلک پوهېدي شي او مونږ حکومت سبا نیشنل اسمبلی اجلاس هم دی د اجلاس وخت دی نو هغه کې د باندې ډیټیل ډسکشن بکیږي PIA چې د کوم څه قسم ایشوز دي مینجمنٹ څه ایشوز دي جهاز فلیټ چې دی دا obsolete دی روډ فلیټ دی یا نوې دی یا د مینټیننس تر کې کار باندې کیږي او د سکیورټي سټانډرډ اپریټینګ پروسیجرز چې دي هغه څه دي او هغه آیا فالو کیږي یا نه کیږي خو بهرحال د کې ډیټیل انویسټیګیشن ضرورت دی او کله پورې چې دی مطلب فیډرل ګورنمنٹ طرف نه چترال طرف ته توجه ولا خبره ده کنه نو کم از کم 38 ارب روپے نوې پروجیکټس د بجټ کې تاسو دلته پلانینګ کمیشن چرته لر نه دی هغه PSDP هغه چې تاسو یو دوی لوکیشن کې خو لګي بیان کنه مخکې ډېر به دغه شی چې لواري ټنل خو د 1900 او یا نه تقریبا 90 دی خبره کې ستا خبره صحیح دی خو بهر لاست previous two governments کې 25% لواري ټنل باندې کار شو physically as well as financially کنه نو د گورنمنٹ کې کم از کم 70% کار د گورنمنٹ کې کیږي نو چرته چې کریډټ بلانګ کیږي we will have to separate that from politics او هغه ته کریډټ بٹ ډیفینیټلی ورکوم یا صاحب چترال طرف نه چترال باندې هغه کافی زیات فوکس دی شندور روډ سروے کرنٹلی چالو دی او مارچ کې به کمپلیټ کیږي چترال شندور 7.5 ارب روپے هغه باندې خرچه راځي سیملرلی گرمشمیر روډ 3.5 ارب روپے کلاش ویلیز روڈ 2 ارب 40 کروڑ چکدر اور چترال روڈ 20 ارب روپے
نو ان اډیشن ټو لواری یو کالو شو اعلان کړی دی خو په هم لا کار نه شروع چکدره چترال باندې چکدره چترال قصه زم دا وایم چې اعلانونه خو شي تختې مولګي چکدره چترال تقریبا 10 نومبر باندې نو اگست کې د دې اګنک کې اپروول شو او وس کورین کمپنیز راځي جی څلور پنځه کمپنیز دي هغه وختن فوختن راځي او بیا فائنلی د دې بډینګ کیږي دا هغه به تزي کمپټیټیو بډینګ ته بزي هغه نه روسته ان شاء الله نیکسٹ ایئر ایکسپیکټډ چې د دې لون اګریمنټ هم ساين شو ساوث کورین ایگزیم بینک سره کم از کم $97 million چترال پورشن د پاره فرست فیز چترال طرف نه بیا سیکنډ فیز $97 million which is 10 ارب 20 کروڑ روپے جوړیږي نو هغه بیا سیکنډ فیز 10 ارب 20 کروڑ چترال طرف ته به خرچ کیږي خو چکدره ټو تملګرا هغه پیپرز باندې ساين شوې دي او تملګرا ټو دیر وربلی ساوث کورین بینک چې دی هغه کمټمنټ کړی دی ان ایچ ای او هغه گورنمنٹ اف پاکستان هغه یو ملټی لیټرل بایلیټرل اګریمنٹ دی نو خو بهرحال هغه سپریټ ایشوز زه په یو شي نه پوهیږو افتخار صاحب بلکې انقلابي صاحب هم چې دا دومره غټه ضلع ده لکه دا د خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټه ضلع ورته دا ویلو شو چېرې لکه هغه چترال دی نیچرل ریسورسز فارسټ اوبه منرلز ټورسټ لکه هر یو شی پکې ګورو د حالت ته دا وګوره چې روډو ته نشته دی او زما په دې ژوند کې چې دا 15 حکومتونو وته حکومتونه بدل شو هر حکومت راځي هم لواري ټنل ته ځي افتتاح کوي آیا لواري ټنل سره اوس بل زیاده چې د افتتاح لپاره فارغ شته چې بل څوک راشي تختې پکې ولګي تختې خو بدون ولګېدلې دا زمونږ حل دی لاشونه دلته پراته دي فیملیز هلته کې دي نه د وړو حل شته دی نه څه امکان شته دی اوسه پورې سرکاري خلکو خدا دی چې نه خان صاحب دپاره عمران خان خپل جاج شته دی د کے پی حکومت خپل جاج شته دی د فیډرل حکومت او اوسه پورې افتخار صاحب خو ډېر د دغه نه کار اخلي نفاست نه کار اخلي خو کم از کم ګوره ظاهره خبره ده چې کم از کم دونه خو پکار دی چې پرایم منسټر صاحب په لمبې ورځ اعلان کړی وي چې دا مسلې دا خلک وزیر راځي چیف منسټر صاحب کم از کم نو زه دا نه یم ستاسو حکومت دی خو لکه هغه اګنورنس ورته وایو که لکه دا ورته ډېر اپتي ورته وایي چې یاره د دې خلکو سره د حکومت دغه کې روا کوي سر جی بات یہ کہ کبھی کبھی دوسروں کی بات کرنے سے اپنی گریبان پہ بھی جاننا چاہیے تو بے شک آپ کی گریبانوں میں مسئلہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی جو بات کی ہے گرینڈ لیڈر نہیں اس میں نہیں میں سردار حسین کی اس کی کلیئر اس کو اگر چھوڑ دے تو یہ بات کرے چترال کی بات کرے تو چترال کی ہی بات ہے سر تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ بات نہیں ایک ایم پی اے سردار حسین صاحب اور صوبائی حکومت ٹھیک ہے اس پہ نہیں آتا ہے اس پہ کام نہیں ہمیں بھی باہر کو بھی بہت سارے گلے ہیں لیکن اسی کی طرح ایک ایم پی اے صاحب پی ٹی آئی کا بھی کل ادھر موجود تھا بی بی فوزیہ ہم اس پہ وہ نہیں کر سکتے ان کی بھی کل ایک منسٹر ادھر آیا ہوا تھا آنے یا جانے سے سر کچھ نہیں ہوتا بات یہ کہ یہ بھائی اس وقت کہاں تھے جب چترال کے پیسے لے جا کے ملتان پہ لگائے گئے اب بات جو ہے میں ان سے پوچھتا ہوں سید سردار حسین شاہ صاحب سے میں خود اس کو پتہ ہے مستوج کو ضلع بنانے کے لیے میں چلا رہا ہوں سر میں ڈسٹرکٹ بار کو لے کر بونی بار کو لے کے کالجوں پہ گیا خاندان کالج لیڈیز کالج پرکو صاحب مستوج ایون کہ شاندور تک میں نے وہاں ایک وہ کی کہ بھائی چترال ایک بہت بڑا ضلع ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس کا کے پی کا بلوچستان ہے تو سی ایم صاحب تو خیر ماشاءاللہ وہ تو نہ سلاح میں ہمارا پوچھتا ہے نہ زلزلے میں ہمارا پوچھتا ہے زلزلہ ہے تو سی ایم پی ایم پرائم منسٹر صاحب ادھر تشریف لاتا ہے اور سلاح میں بھی وہی آ جاتا ہے اور امیر مقام صاحب کا میں خود سے شکریہ ادا کرتا ہوں جب بھی چترال پر برا وقت آتا ہے امیر مقام پہنچ جاتا ہے اور ایک خاتون ہماری ایم این اے ماروی میمن پہنچ جاتی ہے باقی ایز سچ اگر تو اکثر ہر جگہ نہیں سر وہ اسی پہ آ جاتی ہے مشکل میں آ جاتی ہے اب بات یہ کہ چترال اتنا بڑا علاقہ ہے پورے صوبے کا 1/5 ہے اور کے پی کے کا رقبے کے لحاظ سے پشاور پاپولیشن کے لحاظ سے پشاور سب سے بڑا ہے اور رقبے کے لحاظ سے چترال سب سے بڑا ہے اب میں ان دونوں بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کیوں نہ آپ خاموش ہیں میں تو اس حد تک جانے کے لیے تیار میں ریٹ پہ جاؤں گا سر کہ طورغر اگر ضلع بن سکتا ہے جس کی آبادی اتنی ہے کہ ہمارا ایک ایون نام کا علاقہ ہے اس کی لین کی برابر بھی نہیں ہے میں صبح نکلوں گا گرام اگر بن سکتا ہے لکی اگر بن سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے طورغر بہت چھوٹا ہے سر وہ اگر بن سکتا ہے چترال کیوں نہیں اس کی سیول ججز ابھی تناول بنا رہے ہیں ابھی پکل بنا رہے ہیں یہ سارے بنا رہے ہیں یہ تناول کرتے جائیں گے سر بات یہ کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں اپنی جگہ لیکن ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے اور پی آئی اے کی جہاں تک میں بات کرتا ہوں ان کی مجھے یہ اہلیت بھی نظر نہیں آ رہی ہے لوگ تو مر گئے ٹھیک ہے مر گئے
لیکن ابھی اتنے دنوں تک ان کی ورثاء انتظار کریں گے، اور ان میں یہ ایفیشنسی کیوں نہیں ہے کہ بھائی 2-3 دن کے اندر یہ کام ہو جائے؟ اس چیز پہ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ تو میرا ان دونوں محترم قابل احترام، میں بہت قدر کرتا ہوں MNA صاحب کا، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ APML کی اس سے جیتنے کے باوجود یہ PMLN کی سپورٹر رہا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اسی وے سے یہ کام لیتا ہے، ادروائز تو نہیں ہوتا۔ اگر میرے MNA سابق MNAs کی طرف مخالفت میں تلیاں بجائیں، CM کو جا کے نہ ملے، PM کو جا کے نہ ملے، تو راستے اگر بندہ پہچان لے تو کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ گلہ درست ہے۔ میں پرائم منسٹر مسلم لیگ کے کوئی ہائی وہ اگر سن رہا ہو تو وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ دیٹ از دا کوسچن۔ آنا چاہیے پرائم منسٹر کو، اس پہ آنا چاہیے، ارسپیکٹو کہ کس پارٹی سے ہیں، یہ بات نہیں۔ میں کہتا ہوں عمران خان کو بھی تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے تھا، پہاڑ سے نیچے آ کے۔ نہیں وہ نہیں آتا، وہ شاہی جو ہمارے نا اولمپین گارڈز ہوتے تھے، یونانی خدا جو ہوتے تھے نا، پہاڑوں پہ بیٹھ کے نیچے تماشے کرتے تھے، یہ وہ کہہ رہا تھا اولمپین۔ سر میں تھوڑا کمپیئر، ماؤنٹ اولمپس تو یہ ہمارے لیے بنگالا ماؤنٹ اولمپس بنا ہوا ہے۔ تو بات یہ سر، یہی گورنمنٹ بھی تھا، سابق گورنمنٹ بھی تھا۔ میں خود آپ سے یہ کہتے ہوئے، یہ میرا MP بھی بیٹھا ہے، MNA بھی بیٹھا ہے، ڈسٹرکٹ بار چترال کا لائبیلٹی سال میں 20 لاکھ سے اوپر ہوتا ہے سر۔ 2012 کے بعد مجھے ایک سنگل پینی صوبے کی طرف سے 12، 13، 14، 15 ایک بھی نہیں، اور MNA صاحب نے بھی خیر 10 لاکھ کا اعلان کیا تھا، اب تک ہم اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں انفراسٹرکچر میں، شاید اس کو کوئی مسئلے ہوگا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں حیدر خان ہوتی کو، اس نے کم از کم اپنے 2 سال کی ٹینیور میں 52 لاکھ نقد ہمیں دے دیا۔ 3 بارس کو ہم 3 بارس ہوتے ہیں، اور چترال کو سب سے بڑا پروجیکٹ میری درخواست پر جوڈیشل کمپلیکس ظہور جو بن رہا ہے، ابھی انشاءاللہ بنے گا، 3 سال تو یہ رکا رہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کچھ کیا ہے، وہ ساتھ تھے نا، وہ آپ کا سلیم خان منسٹر تھا میرے خیال میں، ساتھ تو ہوں گے، لیکن MP اس وقت صرف اونلی حیدر خان ہوتی، اس نے وہ کیا، بائی پاس روڈ بھی اس کا ہے، 2 یونیورسٹی بھی اس کے ہیں۔ جو بھی بندہ کام کرے ہمیں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ کرتا ہے کام۔ اگر پیپلز 2018 میں جانا تو نہیں ہے MP، لیکن وہ NP کی بھی اتنے لوگ نہیں ہے، لیکن اس نے کام کیا ہے، جو کام کرتے ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، سوال آپ سے میری ہوگی، دیکھیں ہم سیاسی حکومتوں تو کرتے ہیں، ابھی میں نے جو فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ یہ لواری ٹنل کی صفائی کا کنٹریکٹ جو ہے نا، یہ بھی کسی کو آلریڈی دیا گیا ہے، پیسے بھی دیے گئے ہیں، تو ان کے پاس کیا ایکسکیویٹر نہیں ہے، کیا آئس ریموورز نہیں ہیں، مسئلہ ان کا کیا ہے، اور آپ ان پہ کیوں پریشر نہیں ڈالتے؟ یہ تو آواز ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ گران کو تم کو مغسروں سے بڑا شانتی دما دمین اپس داو چھ لواری ٹنل دا غیر دا سپائی دا پارا پیسے ورکڑی شوی دی، کنٹریکٹ ورکڑی شوی، وہ کی دیشی سپائی والم چھ کم دے دے اخنے دا وجہ نقبل ٹینٹونو کی ناسی فدے با خبر کو دے بڑا شانت دمین اپس۔ جگران کو تن کو پروگرام کی کہ بارے بیا ہر کلی شاہ صاحب، سوال میرا یہ تھا کہ لواری ٹنل کی صفائی کے لیے جس میں برف پڑی ہے 2-3 لواری ٹاپ 2-3 فٹ کہتے ہیں کہ برف پڑی ہے اور وہ آنے جانے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے حکومت نے پیسے دیے ہیں، اس کے لیے کنٹریکٹ دیا ہے۔ یہ جو کنٹریکٹر ہے، پہلے بتاؤ کنٹریکٹر کون ہے، کس کو پیسے دیے گئے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں اس پہ دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ جی پاکستان انجینئرنگ کور، پاکستان آرمی کے آرمی انجینئرنگ کور، اس سے پہلے اس کو سبلیٹ کر کے لوکل ٹھیکیداروں کو پھر دے دیتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان آرمی اگر وہاں ڈپیوٹ ہو جائے پورا اپنی مشینیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس راستے میں اس کے ٹاپ جب وہ کرتے نہیں ہیں تو ان کو ٹیکا کیوں دیا گیا اگر وہ آگے سبلیٹ کرتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں، رسپانسبلٹی تو ان کی ہے نا، انجینئرز کی ہے۔ بالکل، ابھی وہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی 2-3 جگہ ہم نے لوگوں سے اتھارٹی سے یہ بات کی تھی کہ جگہ جگہ اس کے لیے باقاعدہ ورکشاپ جیسے وہ بنا کے چھجے بنا کے اس میں ایکسکیویٹر اور بولڈیزر جو ہے نا اسٹینڈ بائی ہو 3 پوائنٹس میں، ایک اس طرف
ایک لواری ٹاپ میں اور ایک اس طرف نیچے. یہاں یہ صورتحال بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے گاڑیاں رات کو جاتے ہوئے پھنس گئے اور برف آ کے صبح گئے تو وہ غائب تھے اور اندر سے لوگوں کے جنازے نکلے. ہمارا بہت ہی اچھا ایک بیٹا تھا, تورکھو سے تعلق تھا ان کا, بڑا پڑھا لکھا لڑکا, اس کے اندر بند ہو کے مر گیا. تو اگر ایک مشین وہاں پہ اسٹینڈ بائی ہو دونوں طرف, کہیں اگر کوئی ٹرک گرے کہیں کچھ ہو تو ان کو سپورٹ کے لیے ہو, اور اس کی صفائی اگر یہ نہیں کریں گے, ہونا تو یہ چاہے, میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو صاف کر کے ختم کیا جائے اور فوری طور پر پروونشل گوائن شمدور کو بھی صاف کرے. کم از کم ایگزٹ کا کوئی ایک راستہ تو چترال والوں کے پاس ہو کہ ہم گلگت پہنچ کے گلگت کے ذریعے سے بھی کہیں جا سکے. دونوں زمینی راستے ہیں جی. اب یہ راستہ جو ہے یہ ٹنل کو میں کہتا ہوں کہ گرمیوں کے مہینے میں یہ ٹنل 18 سال اس کا ہو گیا ہے, کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے؟ چائنا سے جو ٹنل بنی ہے 7 کلومیٹر تو وہ تھا, یہ جو عطاباد والی 7 کلومیٹر انہوں نے کتنے میں کیا؟ 1.5 سال میں 7 کلومیٹر بنایا. ہمارے یہاں 18, ہم پرائم منسٹر کو کیا کہیں, پرائم منسٹر پیسہ دیتا ہے, دوسرا دیتا ہے, تیسرا دیتا ہے, سب دیتے ہیں, لیکن جو کمپنی اندر بیٹھی ہوئی ہے NHA اور سامبو, وہ ایک طرف سے ٹنل میں ہے, دوسری طرف آگے ٹھیکہ لے کر وہ ٹھیکے میں اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیکے میں آگے پہ کمیشن پہ دے دیتے ہیں کہ سانو کمیشن دے دو, باقی دیکھ لیں گے. اس ٹنل کے اندر ہم صرف 2 مہینے کے مجبور ہیں, 2-3 مہینے کے مجبور ہیں, باقی 9 مہینے ان کے پاس پڑی ہے. تو آپ اندر جائیں گے, کیا صرف ایک سپاٹ پہ کام ہوتا ہے, ایک سپاٹ میں. بیک وقت یہ 3-4 جگہوں میں اگر کام کرے تو عطاباد اگر 7 کلومیٹر ٹنل 1.5 سال میں بن سکتا ہے تو 8.5 کلومیٹر ٹنل 18 سال تک کیوں؟ 18 سال. افتخار صاحب میں دو سوال اچھا, اب ہماری گزارش آپ کے تھرو سے یہ ہے کہ جس کے پاس یہ ذمہ داری ہے یہ برف ہٹانے کا, فوری طور پر جو ہے برف ہٹانا وہ شروع. جس کے پاس ساتھ ذمہ داری, آرمی انجینئر کورس کے ساتھ یہ ذمہ داری, ان کو پیسے دیے گئے ہیں نا, اکارڈنگ ٹو یور انفارمیشن ہے, پیسے دیے گئے ہیں, تو ان کو آپ کہتے کیوں نہیں ہے کہ یار یہ برف پڑی, شاید ان کو پتہ نہ ہو, ٹیلی فون وغیرہ کر لیتے یا کوئی پریس کانفرنس کر دیتے, ان کو پتہ چل جائے کہ جی ہم آج بھی شیخ صاحب کے پاس گئے ہیں. شیخ صاحب کی نہیں ہے یہ مسئلہ, یہ دوسروں کی ہے. میری گزارش سب کے پاس گئے. یہ شیخ صاحب کے پاس, کیونکہ وہ فیڈرل منسٹر ہے, اس سے ہم نے یہ گزارش کی کہ آپ مہربانی کر کے C-130s کا بھی انتظام کریں. ایک چیز. سیکنڈ چیز جو ہے لواری ٹاپ کو یہ مجھے بتائے افتخار صاحب, دا لواری ٹاپ پیسے د صفائی ورکړي شوي دي, کنټریکټ ورکړي شوي دي, دغه خلک دام نه دا چاله چې ورکړي دام نه چې کمزوري دي یا غریبانان دي یا دغه دي, د څو ورځو نه واوره پرته ده, احساس نشته هلته کې هم دلته کې هم نه پنډای کې نه اسلام آباد کې نه پېښور کې چې د الله رسول خو 2-3 ایکسکاویټر هغه شي او صفای والا به لګي که نه. تاسو کوم خبره چې کوئ بالکل صحیح خبر کوئ. شاه صاحب هم کوم خبره وکړو بالکل ٹو دا پوائنٹ, اور بالکل دس از دا نیڈ آف دی آور. چې کانٹریکٹ ایشو کر دیا گیا ہے, پچھلے سال بھی انہی کے پاس تھا, آرمی کارپس آف انجینئرز کے پاس, اس سے پچھلے سال بھی ان کے پاس تھا, پچھلے سال بھی برف نہیں پڑی, اس سے پچھلے سال بھی برف نہیں پڑی, اور ادھر کام جو ہے اصل میں وہ عادی ہو گئے ہیں کہ پیسے تو لے لیتے ہیں جی, کام جو ہے برف اگر نہیں پڑی تو پھر آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ ٹاپ کو آپ نے کھولا ہے. کمال آپ کا اس وقت ہوگا ابھی برف پڑی ہے تو اس کو کلیئر کریں, کیونکہ ہمیں 30-40 دن 50 دن بھی مزید ہم لواری ٹاپ کے اوپر سے گزر کے جا سکتے ہیں, بشرطے کہ یہ اپنا کام اگر سنجیدگی سے کریں. تو اسی وجہ سے ہم نے شیخ صاحب کو آج کہا کہ آپ بھی اپنی فیڈرل منسٹر کی حیثیت سے بھی آپ پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کریں, اور آرمی چیف کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ آرمی کارپس آف انجینئرز کو بات کی ہے جی. انشاءاللہ کل بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے, کل بھی اسی ٹاپک کے اوپر PIA کے اوپر بھی بات ہوگی کہ اس کے کریش کے سلسلے میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی کہ یہ ٹاپ تو سیشن میں ہے آپ کا پروونشل اسمبلی, تو سیشن میں انہیں بھی کہتے ہیں ٹاپ کو کلیئر کیا جائے جی. ایک منٹ, ٹاپ کو کلیئر کیا جائے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ عطاباد لیک کا جو ہے وہ 2 سال میں وہ سارے 6-7 کلومیٹر کے ملا کے 3-4 ٹنلز ہیں, وہ ٹنلز بن گئے. وجہ کیا ہے اور یہ لواری ٹنل کیوں نہیں بن رہی تھی؟ تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ فیکٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ فیکٹس یہ ہیں کہ اس سے پہلے لواری ٹنل کو 50 کروڑ روپے پر ایئر مل رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب کو میں نے خود ہی اپروچ کیا 17 نومبر 2014 کو 17 نومبر کو اس کو 6 ارب روپے کریں. تو 24 نومبر کے پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز پڑے ہوئے ہیں, اس کو 6 ارب روپے انہوں نے کیا
पिछले साल यानी कि 2015 में 7 अरब रुपए खर्चा आया और इस साल इंशाल्लाह ये लवारी टनल की ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली है, इसका ओपनिंग होगी इंशाल्लाह अप्रैल के एंड में 2017 में। गोरा चाइनीज से कम टनल जोड़ा के पर टनल मशीनरी रागले वा स्ताज आवाज नहीं जबल लगौली चणे लगौली सटके लगौली टका टका जोगड़ी दी आगे सुने दे आगे اخو पे उसको मशीना नगली दी गुजारिश हो रही जी, जो अतबाक लेक का टनल है, जितने भी टनल्स हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट के पैसे से बने और वो कंफर्म पैसे थे आपके पास। ये नहीं है कि लवारी टनल की तरह आपका 15 साल मंसूबा या 18 साल मंसूबा, उसके गारंटीड पैसे थे। लवारी टनल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी कि जी आप इसको 1 अरब करें, 2 अरब करें, 4 अरब करें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिया है। अप्रैल 2017, आज से कोई 4-5 या 6 महीने जितने भी रह गए, 4-5 महीने रह गए, इंशाल्लाह इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी, ट्रैफिक के लिए वो खुल जाएगा। बेशक बिजली का काम बीच में रह जाएगा, काम होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट ये लोगों का जी इनकलाबी साहब उम तक द लवारी टनल मसला तक द नूर मसले खुदा ट्रेजेडी वशवला खुदा पाक को दे खलकुल सबर वर के मुंगा से मुसलमानन वायु बस अल्लाह ताला तरफ बिया मुंगे सूरज पस से कम दे खुदा का सड़िया उसकी थी हक तो ये कि बेवसी है ना, बेवसी यूनुर से हुई है जुर्म ज़ुइबी की सजा मर के मफाजात तुम दगे खुदा रत हुए च दा टनल अतलस का लो 18 साल 18 सर ये मेरे दोस्त साथ बैठे हैं, अगर मैं और कुछ साथ ही कहूं 10 गोर वकीलानी है आर्मी इंजीनियर कोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स दे पब्लिक पे सर उसकी मैं मैं इन दोनों दोस्तों से एक ड्यू रिस्पेक्ट एमएनए साहब से ये बार बार कहता है कि मैंने शेख साहब से बात की, शेख साहब से बात की। क्या ये मैं समझ नहीं कि एक शेख तो दूसरा उधर पिंडी में बैठा होता है, वो कौन सा शेख साहब, उसका नाम बता, शेख आफ्ताब का कह रहे हैं। हाँ शेख नाम बता दे। दूसरी बात यह है कि ये खुद एमएनए है चित्राल का, रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के इतने बड़े ज़िले को, ये खुद जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले। हम तो नहीं मिल सकते प्राइम मिनिस्टर, जब चित्राल भी आता है हमें मिलने नहीं दिया जाता है, तो वहाँ भी ये एमएनए साहब वगैरह साहिबान उसके साथ होते हैं। क्यों ये इन द टाइम बेशक एमएनए साहब काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर से दुश्मनी सर बात ये है कि कोई दुश्मनी इनका नहीं है। ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि नहीं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जल्दी हमारे सह में हो जाएंगे, तो नेचुरली तो ये है पीएमएलएन का। तो बात ये है कि सर हमें अफसोस इस बात पे होता है कि सरदार हुसैन साहब बेशक पीएम्स में जाके मैं भी आप भी वो शम्मा भी जलाते हैं, उनके साथ भी बैठते हैं, आप उस असम्बली के अंदर क्यों ना आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्यों ना अपने सीएम से रसाई नहीं करते हैं। सर लेट्स मुझे टाक करने दें, आपने वो कर दिया। और दूसरी बात एमएनए साहब अपनी सेशन में कल अगर हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उधर ये वो करे। कल सर मैम जुडिशल एकेडमी पेशावर में वो ट्रेनिंग का, मैं इस्लामाबाद आया, मेरे 4 दोस्त, मेरे सेक्रेटरी खजाना और मेरे वाइस प्रेसिडेंट जीएस चारों देर जाके फंस गए सर, रात 12 बजे तक। मैंने फिर सेशन जज चित्राल को फ़ोन मिलाया, फिर सेशन जज चित्राल ने डीसीओ दीर को फ़ोन मिलाया और सेशन जज दीर से मैंने बात की। इस हिसाब से सर हमें उनको जाने दे, तो ये हमारे क़यादत किधर है। आप लोगों को अल्लाह ने इतनी हैसियत दी है कि ये कर सकते हो, आम बेचारा चित्राली क्या करेगा। मैं इनसे ये गुजारिश हुकूमत से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, ये एक दिन सर दूसरे सालों में हफ्ते में 2 दिन था इनकलाबी से इनकलाबी दे, लेकिन इनकलाब बर्पा के दा पदे बंदी नहीं। हमने बात ये कि सर पीपल्स पार्टी वाले एक जमाने में जियाले हुआ करते थे, हाँ अभी भी ये भी जियाले से मतवाले हो गए हैं। तो हम ये जियाले होते हैं क्या होते हैं, हमें सर बात ये कि अभी ये एक दिन ना काफ़ी है, हमें कम से कम 3 दिन दिया जाए। 7:30 का डिमांड जो है बिल्कुल राइट डिमांड है पूरे काम का। इस बात पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, एएनपी सारे मुत्तफिक हैं, हम फंसे हुए हैं। अभी तो हम फिर यार पीएम साहब ये काम करे एमएनए साहब को लेके, हमें पूरे चित्राल को निकाल दे। अफात आता है हमारे ऊपर, सिलाब, ज़िलज़िले, हम तो एक अफादुल अर्द पे रह रहे हैं। हाँ तमाम मुसीबतें हमारे ऊपर, और दुनिया का एक खूबसूरत नेशन जिसे कैलाश, खूबसूरत इलाका, नेचर जो आपने खुद बताया, कैलाश कल्चर भी वहाँ पाया जाता है। और मेरा खुद ताल्लुक़ भी सर उसी वादी से है। तो ये मेरे मुहतरम दोस्त ये बता दें, 2 महीने से डिस्कनेक्ट था, वो लोग अपने लाशों को पैदल उधर चलते रहे। एफडब्ल्यू को उन्होंने ठेका दिया, उन्होंने करोड़ 2 करोड़ रुपए लेके 2-2 लाख का काम नहीं किया, हमारे खेतों का सत्यानाश कर दिया, हमारे खेतों से गाड़ियां जा रहे हैं। एक दफ़ा जाके आवाम से पूछा, मेरे 400 फुट में सर मेरे पर्सनल वो अभी भी कैलाश वैली में मैंने ओपन छोड़ा, अगर बंद करूंगा तो कैलाश वैली बंद थी जी सर। 2 करोड़ का ठेका दे के पैसे 2 करोड़ से भी ऊपर सर 2-3 करोड़ होंगे, और वो लेके
ہلکا سا ان کو ادھر پتھر سے ادھر لے گیا, ادھر سے کھیتوں میں ادھر لے گیا اور وہ لے کے چلا گیا. یہ تو وہ ہے نا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ FWO آرمی انجینئر کور کی طرف تو ہماری آنکھیں ہوتی ہے, ہماری سب کچھ کی سارا سسٹم بلاک ہوگا تو یہ آرمی کام کرتا ہے, لیکن پھر بھی جو ہماری قیادت ان کی طرف بات کرنے سے گھبراتے ہیں. یہ غلط لاسٹ بات کرنا چاہیے. یہ جو ابھی FWO کی بات لاسٹ کمنٹس ہو کے بس کبھی پروگرام سے رکھا. ٹھیک ہے جی, FWO نے جو کام کیا نا جی, میں آپ کو بالکل اخبار میں بھی اگر آپ گوگل کریں, آئی واز دا اونلی ون کہ میں نے کہا کہ یار ان کو میجرمنٹ کے اوپر پر پیسے دیں. یہ ہم پہ پچھلے سال جو سیلاب آیا, یہ ہم پہ ایک آفت آئی تھی, ایک مصیبت ہم پہ آئی تھی. یہ FWO کو کسی ادارے کی لاٹری نہیں تھی. یہ کام بالکل ناقص ہوا ہے. اسی وجہ سے کلاش ویلیز کی روڈ جو ہے پیسے ملے, پیسے انہوں نے چارج کیے, لیکن کام انہوں نے بالکل ناقص کیا. یہ پورے چترال کے لوگ, ہم بھی اللہ کے سامنے جاننے والے لوگ ہیں, قیامت کا دن ہمارے بھی سامنے ہوگا. اپنے قوم کے لیے تو بیسکلی یہ جو قوم کی امانت ہے, جب پیسہ جب آتا ہے, کم بھی اگر آتا ہے تو وہ ایمانداری سے اگر خرچہ ہوگا تو وہ کام ٹھیک ہوگا. میں نے پروونشل گورنمنٹ کو بھی اس وقت کہا کہ یار یہ ان سے آپ مہربانی کریں, میجرمنٹ کے بیس پہ ان سے کام کروائیں. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی میں نے بات کی, لیکن اوبویسلی جو پیسے اس وقت دیے گئے تھے وہ پروونشل گورنمنٹ کے تھے. فیڈرل گورنمنٹ کے 50 کروڑ روپے اس سے پہلے ہی دے دیے گئے تھے. لیکن بیسکلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اداروں سے کام لینا بھی ابھی جو ہمارا ادارے کا ایک کام ہے, لواری ٹاپ کی سنو کی کلیئرنس, یہ اگر آرمی کارپس آف انجینئرز اگر احسن طریقے سے کرے تو کم از کم ہمارے آئندہ 3-4 مہینے ہمارے پیسے بھی ہیں. لاسٹ آپ 2-3-4-5-15 سیکنڈ میں کوئی بات کر سکتے ہو, ورنہ ٹائم ختم ہے سر. تھینک یو. بس 15 سیکنڈ میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی چترال کا خیال رکھا جائے. چترال میں سے واحد ضلع ہے جہاں 16 زبانیں بولی جاتی ہیں. چترال کا خیال آپ ہی رکھیں گے نا, بڑے آپ 16 زبانیں بولی جاتی ہیں. چترال سینٹرل ایشیا کے دامن پہ واقع ہے. چترال میں شندور ہے, چترال میں ہندو کش ہے, سب کچھ جو کہ PK کی سر ہے, تاجکستان تک وہ چترال ہے. لیکن اگر یہ چترال کو بالکل بھول جائیں گے, اس طرح کے صورتحال پیدا کریں گے, تو جو انقلابی صاحب ہیں, اس طرح کے اور بھی نوجوانان ہیں, ہم مایوس ہو جائیں گے. اور مایوسی جو ہے ہونا پڑے گا. اس کام کو ہم نے جوڈیشل کمپلیکس دیا, ابھی اور مرخور بھی آپ کے مارے جاتے ہیں. ہم کریں گے, ہم اس کے لیے کام کریں گے, لیکن نیشنل آپ کو وہ بھی مارے جاتے ہیں. چمبیلی ادھر ہے, چکور آپ کا قومی پرندہ وہ بھی چترال میں ہے. سب کچھ آپ نے ہم سے لیا ہوا ہے اور ہمیں اپنا نہیں سمجھتے. سید سردار حسین شاہ صاحب ساتھ بھی پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں. افتخار صاحب تھینک یو ویری مچ. غلام حضرت انقلابی صاحب ډیره مننه پروګرام شرکت کو. لګران کتونکو تاسو زموږ د درېیو واړو مېلمنو خبرې واورېدلې. اصل خبر هم دا ده چې دا یو انساني المیه ده. چترال چې دی باوجود د دې نه چې څنګه دوی مرخور د هغه ځای دی, چکور د هغه ځای دی, چمبیلی د هغه ځای دی, بهترین ویلیز هلته کې دي, بهترین کلچر هلته کې دی. د دنیا 14 ژبې په یو ډسټرکټ به ما په خیال نه چې هغه په چترال کې ویلي کېږي, خو چې کوم حالت دی نو ما په خیال دا که زموږ ادارې دي که هر څونه سیکیورټي ادارې FWO چې کومه دی پیسې دې واخیستې کار وکړې, آرمی انجینیر کور پیسې دې واخیستې کار وکړې. اب دا خو نه تاسو نه څوک تپوس نشي کولی. دغه شان فیډرل حکومت چیف منسټر صاحب له پکار و چې د دې خلکو یې تپوس کړی, پرایم منسټر صاحب له پکار, عمران خان صاحب چې کوم دی ماونټ اولمپس باندې ناست دی, پکار چې راکوز شوی وي تپوس یې کړی وي. کني بیا دا د که داسې نه خامخا د خلکو زړونه به بدېږي, د هغې نقصان به ټول قوم ته. اجازت غواړو. الله پامان.